کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سلسلہ فیضان اسلام میں مرحبا۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم اپنے موضوع سے متعلق گفتگو کو شامل کریں گے، اور آج کا موضوع بھی ہمارا وہی ہے جو ہم نے سابقہ سلسلے میں گفتگو کی تھی۔ اس میں کچھ سوالات جو ہے وہ باقی رہ گئے تھے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ کو انشاءاللہ اس سلسلے میں انہی سوالات کو ہم مزید کنٹینیو کر کے اس کے جوابات حاصل کریں گے، اور ہمارا موضوع ہے معاشرت اور آداب معاشرت۔ اور بالخصوص ہم نے گفتگو کی تھی معاشرے میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے حوالے سے، وہ چیزیں کہ جو دوسروں کی تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، مل جل کر رہنے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اسلام میں معاشرت اور آداب مینرز کا کتنا خیال رکھنا ضروری ہے، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی اسی موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیے، اچھی نیتیں بھی کر لیجئے۔ بنیادی نیت کسی بھی نیک کام سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی ہونی چاہیے۔ اسی طرح اول تاخیر سلسلہ دیکھوں گا، اہم باتیں نوٹ کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا، جو باتیں عمل کرنے کی ہیں، جن کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، ان پر خود بھی عمل کروں گا، دوسروں کو بھی ترغیب دوں گا۔ اس خاص موضوع کے حوالے سے جو کچھ بھی ہمیں آداب معاشرت بیان کیے جائیں گے، دوسروں کے حقوق سے متعلق ہمیں جو سمجھایا جائے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کے پیش نظر بھی میں اپنے اعمال کا ضرور جائزہ لوں گا، اور اسی طرح سے جتنی نیتیں زیادہ کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ ثواب کے آپ حقدار ٹھہریں گے۔ درود پاک کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے اس کے کمالات ہیں، دین دنیا ہر اعتبار سے اس کی برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ حصول برکت کے لیے ایک فضیلت عرض کیے دیتا ہوں۔ القول البدی کے حوالے سے منقول ہے کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا ایک بڑی بری بلا اس کے سامنے ہے۔ اس نے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ اس بلا نے جواب دیا کہ میں تیرے برے اعمال ہوں۔ دیکھنے والے نے پوچھا کہ تجھ سے چھٹکارے کی کیا صورت ہے، میں کیسے تجھ سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں؟ تو اس نے جواب دیا درود پاک کی کثرت کے ذریعے۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہترین ذریعہ ہے درود پاک، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنے کی عادت بنائیے، انشاءاللہ عز و جل نیک بننے کا بھی موقع ملے گا، دینی دنیاوی ہر طرح کی برکتوں کا یہ موجب ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ پچھلے سلسلے کے بعد بھی کئی لوگوں سے ملاقات کا اتفاق ہوا، تو بہت ساری باتیں لوگوں نے بیان بھی کی، اور کچھ تاثرات اور جو فون کالز بھی ہمیں موصول ہوئی تھی۔ واقعی ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور تقریباً ہر دوسرا شخص ہی اس چیز کی شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، لوگوں کو اس طرح سے نہیں اس طرح سے رہنا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ بڑی ہی اچھا اور بڑا ہی مفید یہ ٹاپک ہے۔ مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ معاشرت اور آداب، جو ہم رہن سہن کے آداب کی جو ہم نے مینرز کی بات کی تھی، اس کی دین میں کتنی اور کیا اہمیت ہے، اس بارے میں کچھ روشنی ڈالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موضوع کے حوالے سے پچھلی مرتبہ بھی کلام ہوا تھا کہ ہمارے دین کے جو بنیادی شعبے ہیں ان کے اندر معاشرت اور آداب، یہ دونوں ہی بڑے اہم شعبے ہیں، اور دونوں اپنی جگہ پر پوری اہمیت رکھتے ہیں۔ جی، معاشرت اور آداب کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ اس کی اہمیت کے لیے اگر صرف 3 چیزوں پر غور کر لیا جائے تو کافی ہے۔ ماشاءاللہ۔ پہلے نمبر پر تو یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر معاشرت اور آداب کے کتنے احکام بیان ہوئے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کے اندر کسی شے کا ایک مرتبہ آ جانا ہی اس کی اہمیت کے لیے بہت کافی ہے۔
بے شک، لیکن معاشرت اور آداب وہ چیز ہے کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں بلکہ بیسیوں جگہ پر ارشاد فرمایا گیا، تعلیمات دی گئی، سمجھایا گیا اور باقاعدہ آداب بیان کیے گئے، معاشرت کے طریقے بیان کیے گئے۔ اچھا، اسی طرح دوسری اس کی اہمیت کی ایک بہت واضح جو ہمارے سامنے چیز آتی ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم تعالیٰ، کی سیرت طیبہ کے اندر اس شے کا موجود ہونا بے شک، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی جو مبارک معاشرت تھی وہ کیسی تھی، آپ کا جو لوگوں کے ساتھ میل جول تھا، جو اٹھنا بیٹھنا تھا وہ کیسا تھا۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ سبحان تو اللہ، یہ معاشرت ہی سبحان کا اللہ، معاملہ کیا ہے۔ بات، اچھا، یہ اسی طرح پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے نمونے کے بعد آپ نے جو اس کی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ان کی روشنی کے اندر بھی معاشرت کا پتہ چلتا ہے صحیح، کہ دین کا بہت بڑا حصہ صرف اسی پر مشتمل ہے۔ آپ احادیث کی کتابیں اٹھائیں یا آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں یا آپ تصوف کی کتابیں لے لیں، صحیح، تینوں کے اندر یعنی دین کی بنیادی ترین جو کتابیں، ٹھیک ہے، تفسیر میں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسی آیت ہے اس کے مطابق بیان کیا جاتا ہے، صحیح، لیکن اگر اس کو بھی جدا کیا جائے تو ایک بہت بڑا حصہ ہے قرآن پاک کا اور تفاسیر کا کہ جو اسی موضوع سے متعلق ملے گا۔ لیکن احادیث مبارکہ کو چونکہ ایک خاص باب باندھ کر اس کو چیپٹرز کے اندر تقسیم کر کے اس کو لکھا جاتا ہے موسٹلی، تو اس کے اعتبار سے دیکھیں تو باقاعدہ کتاب الآداب، صحیح، کتاب الآداب کے نام پر حدیث کی کتابوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک کتاب 800 صفحات پر مشتمل ہے حدیث کی تو اس کا 8واں حصہ یعنی 100 صفحہ جو ہوگا وہ صرف آداب کے بارے میں ہوگا۔ اچھا، ہو سکتا ہے بہت کے لیے نئی بات ہو کہ حدیث پاک یعنی کا اتنا بڑا مجموعہ اس اس بات قدر میں۔ اس کے بارے میں ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں اور محدثین کے اندر یعنی نہایت ہی نمایاں مقام ہے ان کی ایک پوری کتاب ہے الادب المفرد۔ اچھا، الادب المفرد جو ہے بیسیکلی یہ آداب اور معاشرت کے بارے میں ہے۔ اسی طرح کے یہ موضوع، پوری کی پوری کتاب جو ہے یہ آداب اور سبحان معاشرت کے بارے میں ہے کہ ایک مسلمان کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے، اس کا ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، مہمانوں سے ملنے، کہیں مہمان جائے تو مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا، وہ انہی چیزوں کے اوپر پوری کتاب مشتمل ہے۔ مفتی جب محدث کا لفظ آتا ہے تو اس طرح لوگوں کا ذہن عام طور پر نہیں جاتا کہ اس طرح کی چیزیں بھی جمع کی ہوں گی، یعنی اتنا اس دور ہے پر تو لوگ۔ بہت کتابیں، اس جی، پر تو بہت، ماشاء امام اللہ، بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو چونکہ ایک نمایاں ترین مثال ہے اس لیے میں نے انہی کا نام لیا کہ ان کو سارے ہی جانتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتاب الادب المفرد جو ہے وہ اسی موضوع کے اوپر ہے اور اس میں کم از کم 1500 سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ 1500 اب یہ اندازہ لگائیں 1500 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے اسی موضوع پر یعنی آداب اور معاشرت کے اوپر انہیں جمع فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ، اچھا، اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، ان کی کتاب ہے ریاض الصالحین۔ ریاض الصالحین کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے جو عبادات کے بارے میں ہے۔ اس کا جو یعنی جو موسٹ آف دا بک ہے، جو میجر پورشن ہے کتاب کا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ آداب معاشرت اور آداب زندگی کے اوپر مبنی ہے۔ یہ وہ یعنی یہ مشہور محدثین میں سے ہیں جنہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے۔ اسی طرح اور بھی محدثین کا یعنی ہم تذکرہ کریں تو بہت سارے محدثین کی اس طرح کی کتابیں ملیں گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کا کتنا بڑا حصہ ہے جو محض معاشرت اور آداب کے اوپر مشتمل ہے، جو زندگی کے آداب سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، جو عبادت کے ساتھ یعنی اللہ کے حقوق کے ساتھ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسی لیے بلکہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کی مختلف تقسیم ہیں، یعنی کسی کو مسند کہا جاتا ہے، کسی کو معجم کہا جاتا ہے، کسی کو سنن کہا جاتا ہے، کسی کو جامع کہا جاتا ہے۔ ان میں جو سب سے زیادہ جو وہ ہوتی ہے، جو جامع ترین یعنی جو قسم ہوتی ہے وہ جامع ہی ہوتی ہے، اس کو جامع ہی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا جامع کون سی کتاب ہوتی ہے جس میں 8 ابواب ہوں، یعنی 8 موضوعات کو بطور خاص جس میں لیا گیا ہو، 8 موضوعات، ان 8 موضوعات کے اندر ایک موضوع آداب زندگی ہے۔ اچھا، یعنی جامع حدیث کی کتاب وہ ہوتی ہے کہ جس کا ایک موضوع ہی کتاب الادب، کتاب الآداب، آداب زندگی کے بارے میں ہوتا ہے۔
تو یہ احادیث کے اندر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس حوالے سے تو اتنی کثرت کے ساتھ ہے کہ محدثین نے پورے ابواب اس کے اوپر بیان فرمائے. یہ حدیث کی کتابیں. اچھا اسی طرح فقہ کی کتابوں کی طرف آ جائے. فقہ کی کتابوں کے اندر ہر کتاب کے اندر موسٹلی جو جامع کتاب ہوگی یعنی جس میں سارے ابواب ہوں, صحیح, اس میں ایک باب ہوتا ہے, کہیں اس کا نام کتاب الکراہیت ہوتا ہے, کسی جگہ اس کا نام کتاب الاستحسان ہوتا ہے, کسی جگہ اس کا نام کتاب الادب ہوتا ہے, اور کسی جگہ اس کا نام کتاب الحضر والاباحہ ہوتا ہے. صحیح, یہ سارے الفاظ جو ہیں کراہیت, استحسان اور حضر و اباحت اور دیگر نام, یہ سارے بیسیکلی آداب کے بارے میں ہوتے ہیں. آداب زندگی, آداب معاشرت, لوگوں سے کیسے ملنا ہے, پڑوسیوں سے کیسا سلوک کرنا ہے, اپنے جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے کیسا سلوک کرنا ہے, بچوں پہ کیسی شفقت کرنی ہے, مخلوق خدا پہ کیسے رحم کرنا ہے, جانوروں کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کرنا ہے, کھانے پینے, سونے جاگنے, اٹھنے بیٹھنے, انہی کے آداب پر مشتمل ہوتی ہے. تو گویا آپ حدیث کی کتابیں لے لیں, آپ کو یہ ٹاپک باقاعدہ دین کے حصے کے طور پہ ملے گا. آپ فقہ کی کتابیں لے لیں, آپ کو اس کے اندر بھی ملے گا. اور اسی طرح آپ تصوف کو لے لیں اگر, تو تصوف کے دو اعتبار سے یہ مرکزی ترین مضامین کے اندر داخل ہے. اچھا, ایک تو اس اعتبار سے کہ وہی کہ معاشرت جو ہے یہ دین کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے آپ احیاء العلوم جو سب سے بڑی اور سب سے جامع ترین کتاب ہے تصوف کی, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی, یہ آپ کی دوسری کتاب کی میں سعادت مشہور ترین کتاب ہے. آپ ان دونوں کتابوں کو دیکھیں. اس کا جو پہلا حصہ ہے جیسے احیاء العلوم ہے, اس کا جو پہلا حصہ ہے یہ عبادات پر ہے, ٹھیک ہے, عقائد اور عبادات پہ. اس کا تیسرا حصہ ہے باطنی امراض کے اوپر. ٹھیک ہے, اس کا چوتھا حصہ ہے باطنی اچھے اخلاق کے اوپر, یعنی صبر, شکر, توکل, اخلاق کے اوپر. تیسرا حصہ حسد, بغض, تکبر, کینہ, غصہ, حسد, حقد, اس کے اوپر. اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ دوسرا حصہ معاملات کے اوپر ہے. اچھا, وہ معاملات کے جن کے اندر تجارت بھی داخل ہے, جس کے اندر معاشرت بھی داخل ہے, جس میں دوستی کرنے کے آداب بھی ہیں, جس میں کسی سے تعلق توڑنے کے احکام کا بیان بھی ہے, جس میں کھانے پینے کے آداب کا بیان بھی ہے, جس میں جو ہے وہ اس طرح کی پوری جو آدابی زندگی آتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر بیان کیے گئے. تو گویا تصوف کا موضوع بھی باقاعدہ یہ ہے. یعنی آپ کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ایک الگ سے چیز نہیں ہے کہ مذہبی طبقے کے اندر یا دین کے اندر اس کو کوئی الگ سے کسی خاص طور پر بیان کیا ہو, بلکہ جو دین کے دیگر احکامات ہیں انہی کے ساتھ ہی اس کا ایک بڑا حصہ شامل ہے. اصل میں جو دین کے بنیادی ریسورسز ہیں جہاں سے ہم دین سیکھتے ہیں, جیسے قرآن حدیث ہے, پھر اس کے بعد جو ثانوی ماخذ ہوتے ہیں کہ جو بزرگان دین نے اس کی تشریحات کی ہیں, وہ کتب احادیث اور کتب شروحات احادیث اور کتب فقہ اور کتب تصوف ہیں. اس میں جو پرانی کتابیں ہیں جو چلتی آ رہی ہیں وہ ہمیشہ ان چیزوں پر مشتمل ہوتی ہیں. اصل میں یہ ہوا کہ ہمارے زمانے کے اندر یا ہمارے قریب زمانے میں چونکہ معاشرت اور آدابی زندگی اس کو اگنور کیا جاتا رہا, اس سے صرف نظر ہوتا رہا, تھوڑا سا اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی, اس کے اوپر بیانات زیادہ نہیں ہوتے, اس کے اوپر کتابیں زیادہ نہیں لکھی جاتی, لوگ اس کے پڑھنے کی طرف نہیں آتے, تو اس کی وجہ سے یہ دین کا حصہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا گیا. اور اب یہ لوگوں کے لیے ایک قسم کا اجنبی بن چکا ہے کہ لوگوں کے سامنے اگر حقوق العباد کی, حسن معاشرت کی, آداب زندگی کی بات کرتے ہیں تو انہیں ایک اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے. ان کے لیے نماز اجنبی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن آداب زندگی اجنبی ہے. جبکہ جس قرآن کے اندر نماز کا بیان ہے اسی کے اندر آداب زندگی کا بیان بھی, اسی کے اندر حسن معاشرت کا بیان ہے, اسی کے اندر حسن معاشرت کی چیزوں کو فرض تک قرار دیا گیا ہے کہ یہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم یہ کام کرو, یہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم یہ کام کرو. تو یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن سے اس معاشرت کی اور آدابی زندگی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. قرآن پاک کے اندر, قرآن پاک کی چند ایک مثالیں میں عرض کرتا ہوں جس سے ان ڈیٹیل بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ والدین کے بارے میں تو معروف ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بیویوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں معاشرت اختیار کرو. جو زندگی گزارنا ہے وہ بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں کرو. رشتہ داروں کے بارے میں فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى, اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یا فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, اور رشتہ دار کو اس کا حق دو. یا اسی طرح ایک جگہ پر ایک آیت مبارکہ بڑی جامع ہے جس میں سب کے حقوق کا بیان کر دیا گیا, یعنی اس میں اللہ کا حق بھی بیان کیا گیا اور بندوں کا حق بھی بیان کیا گیا. ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. سبحان اللہ, ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر بیان فرمائی. سب سے پہلے, سب سے مقدم, سب سے اہم چیز کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. توحید اور عبادت,
सही। उसके बाद वबिल वालिदैन एहसान, वालिदैन से अच्छा सलूक करो, वबिदिल कुर्बा और रिश्तेदारों के साथ, वल जारि दिल कुर्बा और जो करीब वाला पड़ोसी है उसके साथ अच्छा सलूक करो, वल जारिल जुनुब और जो दूर का पड़ोसी है उसके साथ भी अच्छा सलूक करो, व साहिबी बिल जंब और जो पहलू का साथी है उसके साथ भी अच्छा सलूक करो, वबनी सबील और मुसाफिर के साथ अच्छा सलूक करो, वमा मलकत ऐमानुकुम और जो तुम्हारे गुलाम हैं, तुम्हारी बांदियां हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करो। सुभान अल्लाह, मेंशन कर दिए एक एक चीज को मेंशन क्या कर बात दिया है, गया सुभान अल्लाह। कि अल्लाह का हक भी है, उसकी इबादत की जाए, शिरक ना किया जाए, वालिदैन का हक है, रिश्तेदारों का हक है, जो करीब का पड़ोसी है उसका भी हक है, जो दूर का पड़ोसी है उसका भी हक है। सही। इस आयत के और भी मानी बयान किए गए, लेकिन एक राज्य माना मैं आपको अर्ज कर रहा सही, हूँ कि वल जारिदिल कुर्बा जो करीब वाला पड़ोसी है, वल जारिल जुनुब और जो दूर का पड़ोसी है, वस्साहिबि बिल जम और पहलू का साथी। पहलू का साथी, इसकी दो तफसीरें हैं जी, एक इसकी तफसीर है, इससे मुराद है ज़ौजा बीवी, ठीक है। कि बीवी पहलू की साथी है, उसके साथ अच्छा सलूक करो। और दूसरा इसका मतलब यह बयान किया गया कि अगर कहीं रास्ते में आते जाते तुम्हारे साथ सवारी के ऊपर दूसरा आदमी बैठा हुआ है, वो भी तुम्हारे पहलू का साथी है। भले थोड़ी देर के लिए आया है, तो जैसे हम यहां से बस पे बैठते हैं और अगले स्टॉप पे जाके उतर जाते हैं, उस रास्ते के अंदर भी जो शख्स हमारे साथ बैठता है, या हम किसी डॉक्टर के पास गए, या हम किसी स्टोर पर गए, किसी जगह बिल जमा करवाने गए, हमारे साथ जो हमारी सीट पर साथ में बैठा हुआ आदमी है, वो भी हमारा पहलू का साथी है। सही। वो जो 2 मिनट के लिए भी हमारे साथ बैठेगा, उसका भी हम पर हक है, अल्लाह अकबर, हमने क्या बात उसका है। भी हक अदा करना है। वह साहिबी बिल जम और जो पहलू का साथी है उसके साथ भी अच्छा सलूक करो। अच्छा, वो हमारा कोई जानने वाला नहीं होगा, वो हमारा जरूरी नहीं है कोई रिश्तेदार, वो हमारे लिए अजनबी होगा, आइंदा मिले ना मिले ये भी खबर आइंदा नहीं, मिले ना लेकिन मिले, थोड़ी देर के हमने लिए अच्छा आया। सलूक किया, वो बाद में करेगा या नहीं करेगा कोई पता नहीं है, सही, लेकिन सही। उसके साथ अच्छा सलूक करना है। अच्छा, उसके साथ वबनी सबील और मुसाफिर के साथ, जिसको हम जानते ही नहीं है, जिसको पहचानते ही नहीं है, जिसको हमने पहले कभी देखा नहीं है, आइंदा देखने का पता नहीं है, उसके साथ भी अच्छा सलूक करो। वमा मलकत ऐमानुकुम और जो तुम्हारे गुलाम बांदियां हैं। अब इसी के ज़िम्मन में हमारे ज़माने के एतबार से जो है वो नौकर वगैरह शामिल हो जाएंगे, कि जो तुम्हारे मातहत हैं, तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारे मुलाजिम हैं, या तुम्हारे गुलाम लौंडियां हैं, जो आयत का असल माना है, तो उनके साथ भी अच्छा सलूक करो। सुभान अल्लाह। अब ये आयत मुबारका देखें कि एक ही आयत के अंदर इबादत का, तौहीद का, शिरक से बचने का और उसके साथ दीगर चीज़ों का हुक्म बयान किया गया। ये है सारी मुआशरत, कि मुआशरे के अंदर आदमी का ताल्लुक मोस्टली इन लोगों से होता है। बेशक। आदमी मुआशरत जब जिंदगी गुजारता है तो अपने माँ बाप के साथ, अपनी जो है वो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, करीब के पड़ोसी या गली के आखिरी कोने के ऊपर जो रहने वाला है वो पड़ोसी भी, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। अच्छा, आदमी आता जाता काम करता है, एक ऑफिस के अंदर काम करते हैं, जो कोलीग है वो हमारा पहलू का साथी है, जो बस में साथ सफर करने वाला है वो हमारा पहलू का साथी है। सही। या जो है आदमी की बीवी है वो उसकी पहलू की साथी है। मुसाफिर है, आदमी का राह चलते टकराव हो जाता है, आदमी सफ़र करता है, सफ़र के अंदर जब बहुत सारों से मुलाकात हो जाती है, या आदमी के माताहत होते हैं, उसके कुछ नीचे लोग होते हैं, उसके मुलाजिम होते हैं, उसके नौकर होते हैं, एक एक फर्द को मेंशन करके जो आदमी की जिंदगी के अंदर आते हैं, इसमें औलाद का जिक्र नहीं है। वजह यह है कि औलाद के बारे में आदमी वैसे ही जो है वो उसके बारे में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो ना अवेयरनेस रखता है और वो उसका करता है। या ये है कि जब इन सब का है तो औलाद का तो फिर है ही, इससे तबादला हो जाएगा। तो गोया जिन जिन लोगों के साथ इंसान का अपनी ज़िंदगी में ताल्लुक़ हो, उन तमाम के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। ये सारे के सारे मुआशरत बयान कर देंगे। अब आ जाए दूसरी तरफ, आदाब की तरफ आ जाए। वो आदाब भी है, मुआशरत भी है, दोनों तरह की चीज़ें। जैसे मिसाल के तौर पे एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इस पर हमने एक जुदा गाना भी पूरा इस पर कलाम करेंगे जी इंशाअल्लाह, कि किसी के घर जाने के हवाले से। सही। घर जाने के आदाब अल्लाह ताला ने बड़े खोल कर कुरान पाक के अंदर बयान फरमाया। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, अपने घरों के अलावा दूसरे घरों में तब तक दाखिल ना हो जब तक कि इजाज़त ना ले लो और सलाम ना कर लो। अल्लाह अकबर। किसी के घर में जाने से पहले इजाज़त ली जाए और सलाम किया जाए। फरमाया, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अब किसी के घर जाना हो तो जैसे आम तौर पे होता है ना कि करीबी रिश्तेदार हैं या बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती है तो बगैर इजाज़त घुस जाते हैं, या पड़ोसी है, बड़ी सख्ती के साथ इससे मना किया गया कि नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है। घर वाला किस हालत के अंदर है, वो क्या कर रहा है, वो क्या देख रहा है, क्या वो उसके घर के क्या मामूलात हैं, क्या मामलात हैं, इस तरह बगैर इजाज़त किसी के घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद अगली आयत के अंदर इरशाद फरमाया,
فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی ایسے گھر میں جاؤ جس گھر کے اندر کوئی رہتا نہیں ہے، یعنی وہاں پر گھر میں کوئی فرد موجود نہیں ہے، تو اب یہ کہو کہ یار گھر میں تو کوئی بندہ ہے نہیں، لہٰذا اب داخل ہونے کی اجازت ہو جائے گی، کیونکہ گھر میں کوئی آدمی ہوتا ہے تو داخل ہونا اس لیے منع کہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا، صحیح. لہذا جب بندہ ہی نہیں ہے تو اب داخل ہوئے. فرمایا نہیں، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. کہ اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تب بھی کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں اس کی اجازت نہ ہو. کسی نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ہاں تم میرے گھر میں آ جانا تو تم داخل ہوگے، ورنہ نہیں. اچھا، اب کسی کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بعض اوقات سامنے سے رپلائی نہیں ملتی، اور بعض اوقات رپلائی ملتے ہیں لیکن آدمی اندر سے بول دیتا کہ یار اب بعد میں آ جانا. مصروف ہوں میں بھی. اب صحیح. اس کو بعض اوقات بڑا مائنڈ کیا جاتا ہے، یعنی رپلائی نہ ملے تو اور یہ بول دیا جائے کہ واپس چلے جاؤ، کہ بھائی واپس چلے جاؤ، بعد میں آ جاؤ، بعد میں آ جانا کبھی، تو اس پر تو یہ نہیں قطع تعلق ہی. صحیح. اللہ وجہ تعالیٰ نے فرمایا زندگی بھر کے لیے یاد رہے گا اس کو. وَإِن قِيلَ لَكُمْ مُرْجِعُوا، اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے کہ تم اسی پر عمل کرو کہ اگر تمہیں لوٹنے کا کہا جائے تو تم لوٹ جایا کرو، بغیر ناراضگی کے، بغیر غصے کے، بغیر قطع تعلقی کیے، بغیر برا منائے تم واپس لوٹ جایا کرو. سبحان اللہ. اب یہ معاشرت بھی اس میں دیکھیں، اس میں آداب زندگی بھی دیکھیں، کتنا روز مرہ کا ایک عام سا معاملہ ہے، لیکن قرآن میں بیان لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی پوری ڈیٹیل بیان کی ہے. کیا بات. گھر جاؤ تو یہ ہے، گھر میں کوئی نہ ہو تو یہ ہے، داخل ہونے سے پہلے اجازت لو، سلام کرو، اگر کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ایک ایک بات کو مینشن کیا گیا. اچھا، اسی طرح ہم کسی جگہ بیٹھتے ہیں، خواہ وہ اجتماع ہے یا گھر کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی اور جگہ. اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے عام طور پہ لوگوں کی عادت یہی ہے کہ ذرا کھلا کھلا ہو کے بیٹھتے ہیں، بعد میں آنے والے تنگ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو جگہ نہیں ملتی. تو اب اس کے اوپر قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اصل یہ حکم جو ہے وہ بارگاہ نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے تھا، لیکن اسے استدلال کے طور پہ علماء نے بیان فرمایا. ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی کرو، یعنی جگہ بناؤ دوسروں کے لیے، تو تم جگہ بنا دیا کرو، کشادہ ہو جایا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فضیلت بھی بیان فرمائی. یہ مجلس کے آداب جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے کہ کسی جگہ بیٹھیں تو دوسروں کا خیال کریں، دوسروں کو جگہ دیں. اسی لیے سرکنا سنت ہے. صحیح. کوئی آ جائے تو تھوڑا سا ہٹ جائیں تاکہ اس کو ذرا جگہ مل جائے بیٹھ. تو اب اجتماع کے اندر خواہ شریک ہیں یا کسی محفل میں شریک ہیں یا گھر کے اندر اس طرح بیٹھے ہوئے یا کوئی اور ایسا موقع ہے جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں، تو وہاں پر دوسرے آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دی جائے. فرمایا کہ تم جگہ کشادہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرما دے. ماشاءاللہ. یہ مجلس کے آداب. اچھا، اسی طرح چلنے پھرنے کے آداب، چلنے پھرنے تک کے آداب قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کا قرآن میں تذکرہ کیا. ارشاد فرمایا، رحمان کے بندے، رحمان کے بندے یعنی رحمان کے پسندیدہ بندے. فرمائے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام. رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں. صحیح. جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل لوگ بات کریں تو وہ لڑائی جھگڑے کی بجائے وہ ان کو کہتے ہیں بس سلام. واہ. یعنی وہ ان کو سلام کہہ کے نکل جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں، بات کو آگے نہیں بڑھاتے، آگے سے بدتمیزی کا رویہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ ان کا طریقہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور کسی کی جہالت کا جواب جو ہے وہ آگے سے وہ سلام مطابقت کر کے نکل جاتے ہیں. اب یہ چلنے کے آداب بھی ہیں اور یہ جو ہے وہ گفتگو کرنے کے آداب بھی ہیں. گفتگو کرنے کے آداب کو قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ بھی بیان فرمایا. ارشاد فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اترا کرنا چل. زمین میں اترا کرنا چل. ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اتراتے ہوئے نہ چلو. نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو. کیا آدمی اکڑ کے چلے گا، پاؤں دھمک سے مارے گا زمین کے اوپر تو کیا زمین پھاڑ دو گے؟ بڑے اکڑ کے چل رہے ہو تو کیا تمہارا سر پہاڑوں سے اوپر چلا جائے گا؟ فرمایا ایسا کچھ نہیں ہو. لہذا زمین کے اوپر اترا کر نہ چلو. اللہ کو اترانے والے پسند نہیں ہیں.
اللہ یہ بھی آیت مبارکہ کا حصہ. فرمایا اللہ کو اترانے والے پسند رہے. اچھا اب آ جائیں گفتگو کی طرف. گفتگو کے بارے میں ایک تو وہ آیت مبارکہ جو فرمایا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہل لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بس سلام. دوسری آیت مبارکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اور اپنا رخسار لوگوں کے سامنے ٹیڑھا نہ کرو. جسے کہتے ہیں نا منہ بگاڑ کے بات کرنا, منہ پھلا کے بیٹھا یار ہے. سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا, سیدھے منہ یہ بات ہی نہیں کرتا. صحیح صحیح. تو فرمایا کہ اپنا رخسار لوگوں کے سامنے لوگوں کے لیے ٹیڑھا نہ کر. اچھا اس کے بعد فرمایا, یہ آیت کے چند الفاظ کے بعد ہے یہ, فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اپنی آواز کو ذرا پست رکھو, آہستہ رکھو, چیخو چلاؤ نہیں, آہستہ رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, بے شک سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے. کیونکہ گدھا چیختا ہے, گدھا چلاتا ہے, گدھا شور مچاتا ہے, یہ سارے کام گدھے کے ہیں. فرمایا یہ انسان کا کام نہیں ہے, یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. اپنی آواز کو پست رکھو, ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز. یہ گفتگو کے آداب. اب گفتگو کے آداب کے اندر جب ہم اس کے اوپر بھی ایک پورا سلسلہ کریں گے, لیکن جو اس آیت مبارکہ سے بڑا واضح سمجھ آتا ہے کہ گفتگو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, تمیز ہوتی ہے. آپ اس انداز میں گفتگو کریں کہ آپ کے پاس پڑوس والے سارے پریشان ہوں. جیسے ایک آدمی کسی بھی یہ کوئی مسجد کے اندر کھڑا باتیں کر رہا ہے, اب وہ اتنی آواز سے کسی سے باتیں کر رہا ہے یا موبائل پہ باتیں کر رہا ہے کہ قریب میں جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ ڈسٹرب, کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے وہ تکلیف کے اندر ہے, یا کوئی آدمی توجہ سے اجتماع میں بیٹھا ہوا اس کے پاس بیٹھ کے باتیں کریں گے وہ پریشان ہو جائے. یا آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, آفس کے اندر اس طرح بلند آواز سے بات کرتے ہیں, ساتھ میں کام کرنے والے پریشان ہیں. یا جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر اتنی آواز سے بولتے ہیں کہ اپنے گھر کے دیگر افراد کے کام متاثر ہوتے ہیں. وہی اپنی پڑھائی کرنا چاہتے پڑھ نہیں سکتے, وہ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, وہ مثال کے طور پہ مدنی چینل نہیں دیکھ سکتے. وہ اسٹڈی کر رہے ہیں, وہ اپنے پیپرز کی تیاری کر رہے ہیں, وہ نہیں کر سکتے. یا پھر یہ ہے کہ آپ کے پڑوسی آپ سے پریشان ہیں کہ آپ کی آواز اتنی اونچی ہے, آپ کا چیخنا چلانا, آپ کا بچوں سے پیار کرنا اتنی بلند آواز کے ساتھ ہے کہ آپ کے پڑوسی اس سے پریشان ہیں. آپ گھر کے اندر ہی شور مچائے جا رہے ہیں, آپ کے پڑوسی اس سے پریشان ہو رہے ہیں, آپ اچھل کود کر رہے ہیں, آپ کے پڑوسی پریشان ہو رہے ہیں. تو فرمایا وغضض من صوتک, اپنی آواز کو پست رکھو, بے شک ناپسندیدہ ترین آواز گدھے کی آواز. تو اب یہ دیکھیں کہ آداب زندگی کے میں نے چند ایک مثالیں بیان کی, اور کتنی معمولی چیزیں اس کو سمجھا جاتا ہے. یعنی جو آپ نے مثالیں دی مفتی صاحب, کتنی ایک روزمرہ کی ایک عام فہم سی چیزیں ہیں, لیکن رب عز و جل نے قرآن کے اندر بیان فرمایا. بیسیکلی یہی وہ چیزیں ہیں نا جن کے اوپر ہمارے لوگ مرعوب ہوتے ہیں نا, کہ اہل مغرب بڑے تمیز والے ہیں, بڑے تہذیب والے ہیں, بڑی شائستگی ہے, بڑے مینرز ہیں ان کے اندر, ان کو گفتگو کرنا آتی ہے, ان کو چلنا پھرنا آتا ہے, ان کے یہاں ٹریفک کا نظام ہے, وہ لائن لگا کے جناب کھڑے ہوتے ہیں, قطار لگانا جانتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے مسکرا کے ملتے ہیں. تو یہ جو قرآن پاک میں بیان کیا, یہ کیا بیان کیا؟ یہی تو چیزیں بیان کی ہیں, یہی تو وہ آداب زندگی ہیں, یہی وہ مینرز ہیں, یہی وہ اخلاقیات ہیں, یہی وہ طریقہ ہے, یہی سلیقہ زندگی ہے جو قرآن کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی تربیت نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارے یہاں تربیت کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں کو آداب زندگی کہاں سکھائے جاتے ہیں؟ زندگی کے کون گھروں کے سے اندر سیکھتے ہیں, گھروں کے اندر سکھائے جاتے ہیں, جن کو خود تمیز نہیں ہوتی. تو وہ جس آدمی کو خود زندگی گزارنے کا صحیح اسلامی طریقہ اس کی اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے, یا علم ہونے کے باوجود غفلت کی وجہ سے, جس کو خود زندگی گزارنا نہیں آتا, وہ اپنی اولاد کو کیا سکھائے گا؟ اللہ اکبر. اچھا کیا اسکولوں کے اندر سکھایا جائے گا؟ ہمارے اسکولوں والے جو ہے وہ کوئی نئے محاذ کھول کے کھڑے ہوتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا وہ ایک جدید قسم کی جنسی تعلیم کے اوپر شروع ہو گئے کہ جناب اسکولوں میں یہ شروع کی جائے. تو ان کے لیے دوسرے محاذ بہت ہے, وہ ان کو ہے ہی نہیں کہ آداب زندگی بھی سکھائے جائیں. وہ سائنسدان بنا دیں گے, انجینئر بنا دیں گے, وہ اس کو تاریخ دان بنا دیں گے, وہ اس کو ہسٹری دان بنا دیں گے, وہ اس کو انسان نہیں بنائیں گے. اس کے بعد آپ آ جائیں کیا نا ہمارے میڈیا کی طرف. ہمارا میڈیا ڈرامے دکھائے گا, ہمارا میڈیا فلمیں دکھائے گا, ہمارا میڈیا سیاست سکھائے گا, ہمارا میڈیا دنیا بھر کے عیوب بیان کرے گا, ہمارا میڈیا جناب لتے لے گا, ہمارا میڈیا سارا کچھ کرے گا. نہیں سکھائے گا نا تو اس کو صحیح مسلمان بننا نہیں سکھائے گا, اس کو پورا انسان بننا نہیں سکھائے گا, اس کو آداب زندگی نہیں سکھائے گا, بلکہ اس کو پریکٹیکلی وہ لڑائی کرنا سکھائے گا کہ لڑنا کیسے ہے, جھگڑنا کیسے ہے, گدے کی آواز کیسے نکالنی ہے, گریبان کیسے پکڑنا ہے, گلاس اٹھا کے کیسے مارنا ہے. اس کو پریکٹیکل روزانہ اس کو یہ سکھائے گا. جب ہمارا سب سے زیادہ جس کو لوگ دیکھتے ہیں, میڈیا جس کا سب سے زیادہ انفلوئنس ہے معاشرے کے اندر, امپیکٹ ہے, جب وہ پریکٹیکلی لوگوں کو صرف لڑائی جھگڑا, تو تکار, ابے تبے, گالی گلوچ, برا بھلا, یہ وہ سکھائے گا,
تو پھر اس معاشرے کے اندر کہاں سے آداب آئیں گے؟ پھر یہاں کہاں سے معاشرت آئے گی؟ پھر یہاں کہاں جو ہے وہ زندگی گزارنے کا ڈنگ آئے گا؟ پھر یہی ہوگا بات بات کے اوپر جو ہے نا وہ دوسرے کا گریبان پکڑیں گے، پھر یہی ہوگا کہ پیچھے سے ہارن مار مار کے اگلی گاڑی والے کو تنگ کر دیں گے، پھر زندگی جو ہے نا اسی یعنی اچھا پھر خود شکایت بھی کریں گے، یعنی جن طبقات کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، معاشرے میں صاحب اثر لوگوں کی ذمہ داری ہے، اچھا وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو خود بھی اسی چیز کے ہاتھوں پریشان ہوتے ہیں۔ یعنی میڈیا کا پتہ کیا فرمائے گا؟ میڈیا فرمائے گا دیکھیں یار یہ مولوی صاحبان نا سارے ایسے ہی کرتے ہیں، صحیح، یعنی جو خود سکھایا لوگوں کو لڑائی کرنا، جو پریکٹیکلی لڑائی دکھائی ان کو، جو قوموں کو لڑوایا، جو چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا کے آپس میں فساد ڈلوا دیا، جو ایک چھپی ہوئی بات کو اچھال کر لوگوں کے درمیان تنفر پیدا کر دیا، نفرتیں پیدا کر دی، لوگ ایک دوسرے کو مار دوڑنے کو دوڑے، یہ سارے کام کرے گا۔ اس کے بعد دی اینڈ یہ فرمائے گا یار دیکھا یہ مولوی لڑوا دیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو۔ ارے اللہ کے بندو، مولوی کہاں لڑواتے ہیں؟ وہ ان میں جو اس طرح کے ہوں گے شر پسند ہوں گے وہ اپنی جگہ، لیکن اس سے پہلے تو تم سارا کچھ کرتے ہو۔ صحیح، لڑائیاں تو تم پیدا کر رہے ہو، فساد تم پیدا کر رہے ہو، نفرت تو تم وہاں پھیلا رہے ہو، چھوٹی چھوٹی بات کو جناب بڑھا چڑھا کے تو تم بیان کر رہے ہو، جھوٹ تہمت الزام تراشیاں تو تم کر رہے ہو، بغیر ثبوت کے بات تو تم کر رہے ہو، تو پھر آگے جناب وہ ساری یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن ہمارا جو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان وی آر پراؤڈ آف بیکمنگ اے مسلم، صحیح، کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہمیں یہ آداب سکھاتا ہے، ہمارا قرآن ہمیں یہ آداب سکھاتا ہے، ہماری حدیثیں ہمیں یہ آداب سکھاتی ہیں، ہمارے علماء اور ہماری دینی کتابیں ہمیں یہ آداب سکھاتی ہیں، ہمارے اجتماعات اور ہمارا چینل اور جو ہمارا مذہبی میڈیا ہے وہ ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے، وہ ہمیں لڑنا نہیں سکھاتا۔ ہمارے چینل یہ نہیں کہے گا کہ تم آپس میں لڑو اور پریکٹیکل کے لیے یہ دیکھو ہم تمہیں دو بندے بٹھا کے دکھا رہے ہیں اس طریقے سے تم نے لڑنا ہے، ہمارا چینل تمہیں یہ نہیں دکھائے گا۔ تو یہ ہے مذہبی تعلیم کا اصل رنگ اور اصل روپ، سبحان اللہ، یہ ہے دینداروں کا، مدرسے والوں کا اصل روپ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واقعی مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے، جب یہ وضاحتیں سنتے ہیں اور یہ تعلیمات ہم سنتے ہیں تو واقعی قربان ہونے کو دل کرتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے اس طرح کی چیزوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے دین میں کہاں بیان کی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، دین نے تو یہ بیان نہیں کیا، تو نہیں بیان کیا ایسا نہیں، بلکہ قرآن کی آیتیں آپ نے سنی، احادیث کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ مفتی صاحب نے ایک وضاحت جو ہمیں بیان فرمائی ہے کہ احادیث کے اندر کتنا بڑا ذخیرہ ہے جس میں آداب معاشرت کو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بیان کیا گیا، اور بڑے بڑے محدثین کرام نے اس چیز پر اپنے پورے کتابوں میں باب قائم کیے۔ تو بات ہے علم کی، بات ہے توجہ کرنے کی، بات ہے اپنے اندر جذبہ بیدار کرنے کی، اور یہی دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے، اور یہی مدنی چینل کے ذریعے آپ نے جو کچھ دیکھا یا پریکٹیکلی آپ مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو آپ کو انشاءاللہ عزوجل ایک فرحت محسوس ہوگی کہ یار جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور جن برائیوں کو ہم رات دن دیکھتے ہیں اس کے سدھار کی بھی کوئی صورت ہے، کوئی تو ایسا طبقہ ہے، کوئی تو ایسا ایک لوگوں کا گروہ ہے، لوگ موجود ہیں، اسی معاشرے کے فرد ہیں جو بڑے ہی با اخلاق ہوا کرتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ آپس میں انتقام لینے کا جذبہ نہیں بلکہ آپس میں پیار و محبت جو ہے بڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ جو مدنی مذاکرہ تھا اس کے حوالے سے آپ تو وہاں تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے، اس کا تھوڑا سا وہ سنائیں کہ کیا تھا اس کے اندر، یعنی اس کا ٹاپک کیا چل رہا تھا آخر کے اندر، سلام کرنے کا، مسکرانے کا، بڑا ہی یہ چیزیں تھیں۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی۔ مدنی چینل کے مدنی عملے کی حاضری تھی امیر اہل سنت کے بارگاہ میں کہ مدنی چینل میں جو کام کرنے والے ہیں وہ سینکڑوں میں ہیں، وہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر تھے اور سوالات جو کیے جا رہے تھے، تو سوالات کا سلسلہ جاری رہا کہ کس طرح سے کام کرنا چاہیے، ہمیں کیسا رہنا چاہیے، تو باقاعدہ طور پر آخر میں پھر امیر اہل سنت نے فرمایا کہ مجموعی طور پر ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اور جو چینل کے اندر ظاہر سینکڑوں لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں تو ان کا انداز کیسا ہونا چاہیے، تو امیر اہل سنت نے باقاعدہ اخلاقیات کے اعتبار سے کردار کو بہتر بنانے کے حوالے سے 7 مدنی پھول ارشاد فرمائے، اور اس کے اندر باقاعدہ جو ہے نا ہاں جی فارم بنائیں، ان کی کارکردگی لیں، اور جو اس پر پریکٹیکلی عمل کرے گا تو اس کو تحفہ دیا جائے گا۔ اور اس میں جو 2-3 چیزیں بڑی ہی نمایاں اور اہم تھی، ایک جو آپ مدنی پھول بیان کر رہے تو میرے ذہن میں وہی گونج رہی تھی آواز کہ امیر نے فرمایا کہ مکاتب کے اندر کام کے دوران اتنی آواز میں گفتگو کرنے کو نافذ کیا جائے کہ دوسرا پریشان نہ ہو، پست آواز میں گفتگو کرنے کا۔ پھر ایک بالکل پورا ایک مدنی پھول یہ تھا کہ مسکرا کر بات کرنا، پریکٹیکلی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو بتائیں کہ جب میں بات کرتا ہوں تو میرے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے یا میں بالکل ناراضگی کے ساتھ ہوتا ہوں، جو آپ نے ایک آیت کے پس منظر میں بیان فرمایا۔ اسی طرح آپس کے اندر جب بھی ملاقات کریں
تو کوشش کریں کہ ابتدا سلام سے کریں. ہر شخص یہ کوشش کرے کہ میں پہلے سلام کروں. تو باقاعدہ طور پر اخلاق اور کردار کو مزید بہتر بنانے کے لیے امیر سنت نے مدنی پھول ارشاد فرمایا کہ اگر ان پر آپ لوگ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ماحول جو ہے وہ مزید بہتر ہو جائے گا. تو یہ وہ بات ہے مفتی صاحب کہ ہمارے ہاں کس مقام پر تربیت ہے. اب ظاہر ہے کہ اب چینل کے حوالے سے اندر جو ہے وہ مدنی ماحول بنانے کا جو طریقہ ہے جی اس کے جو مدنی پھول ہے اس کے اندر بھی کہ بھائی سے کیسے بات کرنی ہے, بالکل. چھوٹے بہن بھائیوں سے کیسے بات کرنی ہے, بڑوں سے کیسے کرنی ہے, ماں باپ سے کیسے کرنی ہے, جی تو وہ بھی ہیں اس میں. وہ بھی ہیں 10 مدنی پھول ہیں اس کے باقاعدہ کہ گھر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھا ماحول بنے تو کیسے بنا سکتے ہیں. تو یہ وہ تربیت اور یہ وہ امیر سنت کی سوچ اور جو دعوت اسلامی کے ماحول کی ہم بات کرتے ہیں کہ بالخصوص ان چیزوں کو یہ نہیں کہ ایسے جنرلی کہہ دیا کہ کر لیا کرو, پڑھ لیا کرو, نہیں, بلکہ عملی طور پر امفیسائز کر کے پریکٹیکلی طور پر اس کو باقاعدہ طور پر نافذ کیا جاتا ہے. بلکہ ایک بڑا ہی پیارا سوال ہوا تھا کہ اگر کوئی بڑا ذمہ دار ہے وہ چھوٹے ذمہ دار کی تربیت کرے, اب اس نے غلطی کی ہے, اب اس کی غلطی کی اصلاح کا کیا انداز ہونا چاہیے, ڈانٹ کر ہونا چاہیے یا اچھے انداز پر ہونا چاہیے. اس پر کافی دیر گفتگو چلی اور بالآخر امیر سنت نے یہی ارشاد فرمایا کہ کوئی کتنی ہی غلطی کرے اور کئی بار ہی کیوں نہ کرے تو آپ کا انداز ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ گھر میں نافذ کریں, آپ اپنے آفیسز میں نافذ کریں, معاشرے میں نافذ کریں. سب سے پہلے میں اپنی ذات پر نافذ کروں, میں اپنے آپ سے ابتدا کروں. دوسرے کو ترغیب دینے کے لیے تو کوشش کی حاجت ہے نا, اس کا ذہن بنے نہ بنے. مجھے خود عمل کرنے کے لیے کیا کوشش کرنی پڑے گی, مجھے تو کسی کو ترغیب نہیں دینی نا, خود اپنانا ہے. مجھے کس کا ذہن بنانا ہے, اپنا ذہن بنانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 2 کالز ہیں مفتی صاحب, وہ شامل سلسلہ کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ اپنے اس موضوع کو آگے کنٹینیو کریں گے. جی سنائیے. محمد عدیل کراچی لیاقت آباد سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ مفتی صاحب اس فیضان اسلام سلسلے کے توسط سے آپ معاشرے کے آداب کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. آج کل یہ ہوتا ہے کہ رات کو جو 4تھی منزل پہ رہتے ہیں یا 3ری منزل پہ رہتے ہیں, اب ہم 1st فلور پر ہیں, 2nd فلور پر ہیں, بہت ہی مشکل سے بچوں کو سلایا جاتا ہے یا ہماری آنکھ لگتی ہے, تو اس قدر زور سے بولتے ہوئے اترتے ہیں اور چپلیں ایسی پہنی ہوئی ہوتی ہیں کہ دھڑام پڑام ہوتا ہوا یہ 2-3 افراد جو اتر رہے ہوتے ہیں, اس سے بعض اوقات جو ہے نا بچے بھی اڑ جاتے ہیں اور بڑا جو ہے نا پریشانی کا سبب بنتا ہے. تو برائے کرم آپ مدنی چینل کی توسط سے ان کی جو ہے نا رہنمائی فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دوسری کال بھی سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمر قاری, فیکلٹی ممبر حضرت بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی مدینہ طلولیہ ملتان شریف. نہایت جدید اور اہم موضوع پر پھر پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے. اس حوالے سے مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ معاشرے کے اندر جب کوئی شخص دینداری والا حلیہ یا رویہ یا انداز زندگی اختیار کرتا ہے تو اس پر کئی انداز سے طعن و تشنیع کی جاتی ہے یا اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. اس سوچ کی کیا وجوہات اور اس سوچ کا کیسے تدارک کیا جا سکتا ہے؟ جی مفتی صاحب 2 کالز تھیں, آپ نے سنی بھی, کیا فرمائیں گے؟ یہ جو پہلی کال تھی جی وہ میں نے نہیں کسی سے کہا تھا, اچھا. وہ کسی نے کی ہے کہ نیچے رہتے ہیں اور اوپر 3rd فلور 2nd فلور 4th فلور سے لوگ آتے جاتے ہیں, بلند آواز سے باتیں کرتے ہیں یا چپلوں کی آواز آتی ہے. دیکھیں یہ وہی چیز ہے کہ دوسروں کا خیال کرنے کا معاملہ ہے. صحیح. حدیث مبارک ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے لوگ سلامت رہیں, دوسروں کو سلامتی ملے, سلامت رہیں. سبحان اللہ. اب زبان سے, ہاتھ سے, یہ عام ایک مثال ہے. پاؤں بھی اسی کے اندر شامل ہے, آنکھیں بھی اسی کے اندر شامل ہیں. زبان سے اور ہاتھوں سے تکلیف کیسے ہوتی ہے کسی کو؟ زبان سے تکلیف یوں بھی ہے کہ کوئی کسی کو برا کہے, ٹھیک ہے, گالی دے, برا کہے, سخت الفاظ استعمال کرے. اور تکلیف یوں بھی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اسی طرح بلند آواز سے بولتا ہے اور دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہے. صحیح. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ مسجد کے اندر یعنی بلند آواز سے بات کر رہے ہیں اور دوسرے نمازی کو تکلیف ہے, یا کسی سونے والے کو تکلیف ہو رہی ہے, یا کسی تلاوت قرآن کرنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے, تو اب بلند آواز سے باتیں کرنا یوں منع ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کی مثال یوں لے لیں کہ جیسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک فتویٰ ہے, نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کیا جاتا ہے مسجدوں کے اندر, لا الہ الا اللہ یا دوسرا کوئی ذکر کیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ واجب ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے
کہ اتنی بلند آواز سے ذکر نہ ہو جس سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہو. صحیح صحیح. لہذا نماز کے بعد بھی اگر بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں تو اس کی آواز بڑی متوسط اور معتدل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اتنی ہرگز نہ ہو کہ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے. تو جب کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہوئے اور قرآن یا کوئی دیگر مقدس چیز پڑھتے ہوئے بھی یہ حکم ہے کہ اتنی آواز نہ ہو جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، تو اب باتیں کرنے کے ذریعے یا چلنے پھرنے کے انداز کے ذریعے دوسرے کو تکلیف دینے کی کیسی اجازت ہوگی؟ یہ مسئلہ ایک جگہ نہیں ہے، تقریباً ہر جگہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے کہ سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اچھا اب اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں بڑے بڑے جو ہوٹل ہوتے ہیں، جی 3 سٹار 4 سٹار 5 سٹار ہوٹل ہیں، ان میں جو راہداریاں ہوتی ہیں نا اس میں کارپٹ بچھے ہوتے ہیں. صحیح. وہ کارپٹ جو ہے نا صرف ادب کے لیے نہیں بچھائے جاتے. صحیح. وہ کارپٹ اسی لیے بچھائے جاتے ہیں کہ کمرے کے اندر جو لوگ ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو لوگوں کے قدموں کی آواز کی وجہ سے، کہ لوگ جو ہے بوٹ پہنے ہوئے اور ٹھک ٹھک کرتے گزریں گے تو اندر والا ڈسٹرب ہوگا، کیونکہ وہ رات کو سوئے دن کو سوئے وہ اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. وہ اسی لیے آیا کہ وہ دن کو سوئے گا یا وہ رات کو سوئے گا، تو لہذا کوئی ڈسٹرب نہ ہو. اچھا اب یہ ہے کہ اسی طرح گھروں کے اندر بھی خاص طور پہ جہاں بلڈنگز کا مسئلہ ہے کہ فلیٹ سسٹم ہے، اوپر نیچے سیڑھیاں کے ذریعے اترنا چڑھنا، اسٹوری کی بلڈنگ ہے، کئی اسٹوری کی بلڈنگ ہے، وہاں بطور خاص اس کا خیال رکھا جائے. دیکھیں کچھ آواز تو ضرور پیدا ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آواز نہ پیدا ہو، چلنے سے آواز لازمی بات ہے پیدا ہو، لیکن چلنے کا جس کو ڈھنگ آتا ہے نا جی وہ اس آواز کو کم کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا کئی لوگ پاؤں گھسیٹ کر چلتے ہیں، جی اتنی بری آواز آتی ہے کہ لوگوں کو بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے. اب یہ جو چلنے والا ہے اسی کو تمیز سکھائی جائے گی نا کہ لوگ تو اپنے کان بند نہیں کریں گے، اسی کو تمیز سکھائی جائے گی کہ پاؤں اٹھا کے چلو. اچھا پاؤں اٹھا کے چلنا ہے تو زور سے مار کے نہیں چلنا، آپ طریقے سے چل رہے ہیں. یعنی میں آپ کو بتاتے خود آپ کو چل کے دکھا دیتا ہوں، کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا کہ شور ہوگا، بوٹ پہن کے بھی چل لیں گے تو بھی شور نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ اس چیز پر بطور خاص غور کر کے سیکھا ہوا ہے. توجہ تو ہو مفتی صاحب، یعنی کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسٹیٹیوٹ میں جا کے سیکھنا ضروری ہے. یعنی اگر کوئی شخص اپنے آپ پر غور کر لے، کسی گھر والے کو بٹھا لے کہ میں 6 دفعہ آپ کے سامنے آتا جاتا ہوں، آپ مجھے دیکھ لیجئے کہ میری پوزیشن کیا ہے، کیونکہ خود چلنے والوں کو چونکہ تکلیف نہیں ہو رہی تو اس کی توجہ بھی نہیں ہے. تو بات وہ ہے کہ مائنڈ سیٹ بننے کی ضرورت ہے کہ آدمی دوسرے کا خیال کرے. تو یہ جو ہے سیڑھیاں چڑھنا اترنا، اس میں وہی 2 چیزیں کہ ایک تو اترنے کا جو انداز ہے، خاص طور پہ بچوں کے ساتھ یہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ بچے تو ذرا اچھل کود کرتے ہی اترتے چڑھتے نا. بچوں کی تربیت کی جائے، ٹھیک ہے، ماں باپ ان کی تربیت کرے اور ان کی تربیت ماں باپ ہی کریں گے، دوسرا کوئی نہیں کرے گا. ابھی کچھ عرصہ پہلے میرا ایک جگہ مشورہ تھا کسی کے ساتھ، جی اپنے ذمہ داران کے ساتھ، تو دارالمدینہ والوں کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ہم نے ایک بڑی پیاری چیز بچوں کو سکھائی ہے. میں نے کہا کیا سکھائی؟ کہ ماشاءاللہ یہ اگر سیڑھیاں چڑھیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھیں گے، اتریں گے تو سبحان اللہ پڑھتے ہوئے اتریں گے. میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی چیز سکھائی. میں نے کہا لیکن ایک اس سے زیادہ ضروری چیز ہے، جی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ سنت ہے، ایک اس سنت سے اوپر واجب ہے. وہ واجب یہ ہے کہ یہ کہنا اتنے چیخنے کے انداز میں اور نعرے مارنے کے انداز میں نہ ہو کہ جیسے دشمن پہ حملہ کیا ہم نے. میں نے کہا آپ کی تربیت سے بچے کرتے تو ہیں یہ، لیکن سارے بچے اچھے انداز میں نہیں کرتے. یعنی کچھ بچے وہ اللہ اکبر یعنی اتنی بلند آواز سے کہ گھر میں اگر بچے سو رہے تو جاگ جائیں گے، آدمی ایک مرتبہ تو گھبرا جائے گا اللہ خیر کرے کیا ہو گیا بات. تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. وہ سنت ہے، اس سنت کے ساتھ اس واجب کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو جب اللہ اکبر کہتے ہوئے سبحان اللہ کہتے ہوئے ضروری ہے اس بات کا خیال رکھنا. اسی طریقے سے اترتے چڑھتے میرا تو یعنی مشورہ، میں تو یعنی عرض یہی کروں گا کہ اس کا عافیت والا طریقہ یہ کہ منہ بندی رکھیں، یعنی خاموشی کے ساتھ ہی اترے، خاموشی کے ساتھ ہی چڑھیں. آپ نے جو بات کرنی ہے اپنے گھر کے اندر داخل ہو کے کریں، اور آپ نے جو بات کرنی ہے اپنے گھر سے باہر نکل کے کریں. راستے کے اندر جو سیڑھیوں کے اوپر اترتے چڑھتے جو باتیں کرتے ہیں یہ موسٹلی جو ہے یہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے، خاص طور پہ رات کے وقت کے جب گونج زیادہ ہوتی ہے. جی بالکل، خاموشی ہوتی ہے، سناٹا ہوتا ہے، گونج اس وقت زیادہ ہوتی ہے، اس وقت اس کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے. اچھا پھر گفتگو، اب تو ہمارے یہاں گفتگو کرنے کے لیے بندے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، کہ دوسرا انسان ہمارے ساتھ ہو تو ہم اس سے بات کریں. ہمارا موبائل ہی بہت کافی ہے ہمارے لیے، ہم موبائل سے ہی جو ہے نا وہ کر لیں گے. اچھا اسی طرح موبائل اگر ساتھ ہے، آپ نے نعتیں چلائی ہوئی ہیں یا معاذ اللہ گانا ہی چلایا ہوا ہے یا تلاوت چلائی ہوئی ہے، لیکن وہ آپ کی تلاوت، آپ کی وہ نعتیں یا آپ کا وہ گانا وہ ساتھ جہاں جہاں سے آپ گزر رہے ان کو وہ تکلیف دے رہے ہیں، صحیح، تو یہ کسی صورت جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. تو لہذا چلنے کے آداب جو ہے وہ سیکھے جائیں اور اس پر غور کر کے اچھا بعض لوگوں کو اس کا وہ نہیں ہوتا،
एहसास नहीं होता। जैसे बाद वक़्त क्या होता है, एक आदमी खुद एक बात कह रहा होता है और उसको पता नहीं चलता कि मैं खुद ये कर रहा हूँ। बिल्कुल वजह फरमाए, तवज्जो नहीं होती ये उसकी। बहुत मर्तबा होता है। जैसे एक आदमी गीबत के ऊपर बड़ा धुआंधार बयान कर रहा होगा, गीबत नहीं करनी, गीबत बुरी है, बयान खत्म करते साथ ही बोले यार सारे मरे हुए पड़े थे यहाँ पर। सही। वो बोलते खत्म करते साथ ही बोल देगा। सही। तो ये जो है चलने फिरने के आदाब वाला मामला, यानी सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना जो है ये ज़रा तरीके से हो। इसी तरीके से जो है जो गुफ्तगू करने का मैंने अर्ज़ किया। अच्छा, इसी तरह गुफ्तगू में एक और चीज़ है, अभी मैं कल की मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, कल ही की या परसों रात की शायद बात है, रात के 2 बजे मैं तकरीबन सोया। हमारी दीवार के बाहर जो है वो 2 आदमी बैठे बातें कर रहे हैं। अच्छा। कारोबारी डिस्कशन चल रही थी उनकी। सही। वो लगे हुए मजे से, नफा तो उनका था, ऊंचे ऊंची आवाज के अंदर लगे हुए ना, बुलंद आवाज से लगे हुए। अच्छा, मेरी बिल्कुल जो है ना वो मेरी चार पे बिल्कुल साथी दीवार के। ठीक है। यानी मैं आधा पौना घंटा दो जाना, कभी इधर जना वो कानों में उंगलियां दूं, कभी इधर करवट कभी इधर करवट, फिर उनको तौफीक हुई वो उठ के चले गए, तो उसके बाद नींद है। सही। तो अब ये रात के वक्त किसी के घर के सामने आप बैठ जाएं, आप बातें करते रहे, या आप मोबाइल के ऊपर जो है ना वो ऊंची आवाज आपने पूरा कारोबार गली में घूम फिर के ही करना है, और रात के 12 बजे आपने शुरू करना है, और आपने अपने घर के अंदर बैठ के फ़ोन नहीं करना। वहीं आप बैठ के कारोबारी गालियां भी दे रहे हैं, वहीं आप बैठ के किसी को डांट भी रहे मोबाइल के ऊपर ही, अबे तुझे कहा था जल्दी पहुंचना, तू पहुंचा नहीं है, तुझे समझ नहीं आती, क्या क्या बोलूँ मैं तुझे, ये कर दूंगा वो गली के अंदर लगा हुआ करना। उसको है ही नहीं, उसको हिस्स ही नहीं है बिल्कुल कि यार मेरे इस तर्ज अमल की वजह से दूसरे को तकलीफ हो सकती है। लिहाजा अपनी आवाज़ और अपने चलने के अंदाज दोनों के ऊपर जो है वो गौर किया जाए कि इसकी वजह से दूसरे को तकलीफ ना हो। तो ये इनका दूसरी कॉल क्या थी? दूसरी कॉल मुफ्ती साहब, प्रोफेसर साहब हैं उमर साहब, वो ये कह रहे थे कि जब कोई मजहबी हुलिये वाला शख्स कोई भी इस तरह का अच्छा काम मजाक करता उड़ाया है, जाता है, लिहाज रखता है, तो अब आम लोग जो है ना उसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं, उसको इनकरेज नहीं करते बल्कि उसको जो है डिस्करेज कर रहे होते हैं। देखिए इसका क्या है? इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि उसको ताना देते हैं, बुरा भला कहते हैं। देखिए, अगर किसी आदमी में वाकई गलती हो, उस पर भी उसे ताना देने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, ताना देने की उसमें इजाज़त नहीं है। किसी में खामी है, उस खामी पर भी उसको ताना देना बहुत सारी सूरतों में हराम है। सही। किसी का रंग काला है, तो क्या आप काले रंग का ताना दे सकते हैं उसको? हराम है। कुरान पाक की आयत है मुबारक, वला तलमिजू अनफुसकुम, और एक दूसरे को ताना ना दो। किसी की जात जो है मुआशरे में कमतर समझी जाती है, क्या उसको उस जात के ऊपर ताना दिया जा सकता है? हराम है। ठीक, किसी की आवाज़ ख़राब है, किसी की शक्ल सूरत अजीब सी है, किसी के कपड़े बड़े मैले से या पुराने से है, या कोई गरीब आदमी, किसी के हालात ख़राब हैं, क्या उसको उसके हालात की ख़राबी के ऊपर ताना दिया जा सकता? किसी की औलाद बिगड़ी हुई है और बाप का कोई कसूर नहीं है, उसने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, औलाद ख़राब, क्या उस ख़राब औलाद की वजह से उसके बाप को ताना दिया जा सकता? नहीं दिया जा। यानी हकीकतन जो चीज़ पाई जा रही है, ठीक है, उस पर भी ताना देना शरीयत के अंदर बहुत सारी सूरतों में हराम है, नाजायज़ है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो किसी आदमी के दीन पर अमल करने पर, दीनी अहकाम पे अमल करने पर, शरीयत पर अमल करने पर, मुआशरत के आदाब पे अमल करने पर, आदाब ज़िंदगी, खाने पीने की सुन्नत आदाब, सही, एक आदमी सुन्नत के मुताबिक खाता है, आजिज़ी के साथ ज़मीन पे बैठ के, और जो है वो 3 उंगलियों के साथ लुक़मे चबा के आहिस्ता, ये अपने उस अंदाज में खाता है। उसका जो मजाक उड़ा रहा है वो इसका मजाक नहीं उड़ा रहा, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मजाक उड़ा रहा है, वो दीन के हुक्म का मजाक उड़ा रहा है। तो ये जो ताना देने वाले हैं, ये अपने आप को देख रहे कि ये मुसलमान है या नहीं, बहुत खतरनाक, क्योंकि ये किसी फर्द को ताना नहीं दे रहे, उस फर्द के अमल को ताना दे रहे, और वो अमल उसका नहीं है, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। लिहाजा ये बड़ा संगीन और सेंसिटिव मामला है, इसको इस एतबार से देखना चाहिए। तो ताना देने वाला मामला जो बड़ा नाजुक और बड़ा शदीद है, तो इसे लाजमी तौर पर अवॉइड किया जाए। माशाअल्लाह। और हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए, अगर कोई इस तरह की बात करता है, गुफ्तगू करता है, तो भी अपना अमल जारी रखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके अमल की इस्तिकामत की बरकत से आप देखेंगे कि इसमें मज़ीद बरकतें होंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी अमीरुल सुन्नत खुद अपने तजर्बात को बयान फरमाते हैं कि जब दावत इस्लामी का मदनी काम शुरू किया या उससे भी पहले आपका जो अंदाज़ था रहने का, उस पर भी लोग गुफ्तगू किया करते थे, लेकिन आपने जो है वो इस्तिकामत के साथ अपना काम जारी रखा, तो आज माशाअल्लाह अमीरुल सुन्नत की जो है वो पैरवी करने वाले, आपका अंदाज़ कोशिश करके इख्तियार करने वाले, और आपके ज़रिए से तरगीब पाकर सुन्नतों पर अमल करने वाले दुनिया के अंदर लाखों मुसलमान हैं। अल्लाह ताला उन मुसलमानों को भी हिदायत अता फरमाए, बल्कि हमें तो हौसला अफजाई करनी चाहिए दूसरों की, ताकि वो मज़ीद काम करें, ना कि ये कि कोई अच्छा काम करे तो उसको भी हम जो है वो बुराई की तरफ माइल करें और उसकी जो है वो हिम्मत अफजाई ना करें। अल्लाह ताला हम सबको इस बुरी आदत से भी महफूज फरमाए। एक सवाल है, ये कम अज़ कम जो है ना, ये कराची वालों को तो बहुत ज़्यादा पेश आने वाला है। कराची वालों होशियार। तो मैं
स्कूल वैन चलाता हूँ, जी सुबह बच्चों को लेने के लिए हॉर्न बजाना पड़ता है। अगर बच्चे को लेने के लिए गाड़ी से उतर कर जाऊं तो बहुत टाइम लगता है, मैं क्या करूं। सुबह सवेरे हॉर्न बजाने का जो काम है, इसे तो मेरे ख्याल में कराची में रहने वाला तो हर आदमी जानता है जो किसी अंदर सोसाइटी के अंदर ना रहता हो। अल्लाह अकबर। हॉर्न जैसे बजाया जाता है, देखिए असल तरीका वही है कि बच्चा खुद टाइम पर बाहर आए और गाड़ी भी टाइम पर पहुंचे। सही। असल तरीका, और दुनिया भर में यही होता है, जो पढ़े लिखे ममालिक शुमार किए जाते हैं ना, वहाँ यही होता है कि बच्चा पहले से मौजूद होता है, वैन आती है, बच्चा उस पर सवार होकर चला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ट्रैफिक का सिस्टम कुछ इस तरह का है और हर जगह पता चलता है, बंदा आज वहाँ से गुजर के गया, अगले दिन पहुँचता तो बैरियर लगा हुआ होता है, उसी से जो है ना वो अब उसको पूरा घूम के आना पड़ेगा। इसमें यह है, देखें हॉर्न बजाना हत्तल इम्कान इसे अवॉइड किया जाए, क्योंकि बात यह है हॉर्न कब बजना शुरू होते हैं, जब फजर की जमात का टाइम होता है ना, उस वक्त से शुरू होते हैं। सही। यानी जैसे हमारे यहाँ अभी चंद दिन पहले फजर की जमात थी तकरीबन 6:50 पे ना, सही। 6:50 पे वैन लेने पहुंची होती है बच्चों को। ठीक है। अब उस वक्त वो बजाना शुरू करते हैं। उस वक्त मोस्टली जो है ना वो लोग सोए होते हैं, कम से कम जो छोटे बच्चे हैं ना वो तो सोए ही होते हैं, जो स्कूल नहीं जाते वो बच्चे तो सोए हुए। और रूटीन के अंदर भी जो अक्सर आप 12-1 बजे सोने वाले हैं, तो वो सुबह जो है वो क्या नाम है नमाज पढ़ने के लिए वो उठे होते हैं, या जो नमाज नहीं पढ़ रहे वो सोए हुए। जो नमाज नहीं पढ़ रहा और सो रहा, उसको भी हम हॉर्न बजा के उसको जगाने की हमें इजाजत नहीं है, जब उसको तकलीफ दे कि तू क्यों सोया हुआ है। सही। एक बड़ी तादाद सो रही है, एक बड़ी तादाद सो रही होती है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि हॉर्न बजाना जो है ना, उसमें यही हो, अगर ये वाकई चंद दिन इस तरह करे ना, एक हल्का सा हॉर्न बजाए, मामूली सा बिल्कुल, जिससे एक अंदाजा हो, क्योंकि हर गाड़ी का हॉर्न जो है ना मोस्टली जुदा होता है, या घर वाले पहचानते होते हैं कि हमारे बच्चे की गाड़ी आई। हल्का सा बजाया काफ़ी। उसके बाद बच्चा अगर 1-2 मिनट में आ जाता तो ठीक है, वरना वो निकल जाए। ये वाकई तरीका, ये 2 मरतबा इस तरह कर ले, तीसरी मरतबा बच्चा वक्त से पहले वहां पर मौजूद होगा। बिल्कुल। हमारे यहाँ लोगों की आदत है कि हॉर्न बजाने वाला जब तक बार बार नहीं बजाएगा ना, वो बच्चा नीचे नहीं उतारे। अच्छा, वो हॉर्न बजाने वाला इतनी जोर से बजाएगा, मुसलसल बजाएगा, बजाता ही रहेगा, यानी वो तो किसी भी सूरत हलाल के जुमरे में नहीं आता, वो तो हराम ही है। ऐसा हॉर्न बजाना कि जो इंतहा दर्जे का तकलीफ दे, इंतहाई तेज आवाज के अंदर। अच्छा, जब गर्मियों के अंदर बाद खिड़कियां खुली होती लोगों की, खिड़कियां खोल के वो हवा की क्रॉसिंग हो रही होती, उसके अंदर जो हॉर्न बजा रहे होते हैं ना, अल्लामान वल हफी, यानी सर्दियों में सब कुछ बंद करके जो हॉर्न तकलीफ देता है ना, वो समझ से बाहर है। गर्मियों के अंदर तो पता नहीं क्या करते होंगे। तो ये इस तरह का हॉर्न बजाने की इजाजत नहीं है। जो वैन वाला है गुनाहगार उसी ने होना है। बच्चा गुनाहगार नहीं होगा कि मैं लेट आ रहा हूँ, ये गुनाहगार होगा जिसने लोगों को तकलीफ दी है, लिहाजा ये मेहरबानी करे। अच्छा, हॉर्न बजाने की मुझे तो अजीब मंतिक आज तक समझ नहीं आई। जैसे रात को क्या होता है, लोग आते हैं ना, आप जिस घर में जाना है हॉर्न बजाते हैं, दरवाजा खोल दें, हॉर्न बजाया तो वो घर वाले भी सुनेंगे, 10 घर वाले और भी सुनेंगे। मुझे इसकी मिसाल यूं लगती है कि जैसे एक आदमी ने जाना है मकान नंबर 260 के अंदर। सही। वो मकान नंबर 260 में उसने जाना है, वो 260, 261, 62, 63, 64, 65, 66, 67 सबके दरवाजे बजा दे, सबकी बेलें बजा दे। सही। सारे बाहर निकले, क्या हुआ, कहते 260 में जाना है। सही। तो यार तुम पागल हो, बेवकूफ हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, जाना तुमने 260 में, हमारी बेल क्यों बजाई? उसने कहा वैसे ही। सही। जैसे ये आदमी बेवकूफ है, इसी तरह वो कार वाला भी बेवकूफ है, या वो मोटरसाइकिल वाला बेवकूफ है कि जो हॉर्न इतना बजाता है कि 260 से लेकर 270 वाले सारे जो है ना वो परेशान हो जाते हैं कि भाई इसने जाना किसके घर में। सही। ये भी सबके दरवाजे बजा रहा है, ये भी सबको डिस्टर्ब कर रहा है, और फिर उसके बाद एक घर में घुस रहा है। तो भाई आप उतर के आप जो है वो दरवाजा बजा दो, बेल बजा दो, या आप जो है उनको पहले फोन कर दो, उसके मुताबिक वो दरवाजा खोल दें। जो एक तरीका है, जो तरीका है, जो इसीलिए कई मुल्क हॉर्न बजाने को, आप यकीन करें, कई मुल्कों में गाली के बराबर समझा जाता है। बजा फरमा रहे हैं, यानी हॉर्न बजाना जो है, हॉर्न क्यों बजा रहे हैं, कोई हॉर्न बजा दे ना, लोग उसको ऐसे ही देखते हैं कि जैसे ये सड़क पे किसी और ही अंदाज के अंदर आ गया। तहकीक सुनी थी मुफ्ती साहब, वल्लाह आलम इसकी क्या हकीकत है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है या चुटकुला ही समझिए कि एक जगह पर जो है वो किसी ने हॉर्न बजाना है, तो दूसरे ने मना किया, तो उसने कहा भाई क्यों मना करो? बोले हॉर्न इंसानों के लिए थोड़ी है, ये तो इजाद किया था गाड़ियों के अंदर कि कोई जानवर आ जाए जिसको सुनता नहीं है, जिसको समझ नहीं है, उसको हॉर्न बजाना है कि वो साइड पर हो जाए। तो इस मुबालगे की हद तक भी अगर इसको समझे, लोग इसे अवॉइड करते हैं अच्छी जगहों पर, अच्छे इलाकों पर। हमारे इतना बुरा है इसको। मोटरसाइकिलों पर वो हॉर्न लगे होते हैं
जो सुपर हाईवे के ऊपर बड़े बड़े ट्रॉलर चलाने वालों ने लगाए होते हैं ना, वो मोटरसाइकिल पे लगा के घूम रहे होते हैं। सही तो समझ नहीं आती कि लोग यानी क्या शऊर कहाँ है, इनकी तरबियत कहाँ है, इनको कौन सिखाता है, अल्लाह ही हाफिज है इन लोगों का। बहरहाल कोशिश ही की जा सकती है। तो ये हॉर्न बजाने वाले जो है ना, ये मेहरबानी करें कि इनका हॉर्न बजाना बहुत मामूली से अंदाज के अंदर हो, इतना हो जिसको ये समझे कि यार किसी को तकलीफ नहीं होगी। सही। और उसके बाद वो ये इंतजार किया और निकल गए। बार बार बजा के, इन पर कोई वाजिब नहीं है कि ये बजा बजा के बजा, उनके कौन से कान बहरे हैं यार कि उनको सुनता नहीं है। वो भी आदी हो जाते हैं कि उसने वो जाना आदी तो हो है जाते नहीं, हैं कि भाई इसने जाना तो है नहीं, 5-6 मिनट तक खड़ा रहेगा तो ये बजाता रहेगा। अच्छा, फिर 4-4 गाड़ियां बाद औक़ात खड़ी होती। सही है। यानी ये भी रोजाना का ही मंजर है। ये तो जाहिर है इस घर का बच्चा और वैन में जाएगा, उस घर का बच्चा और वैन जाएगा, और सबका टाइम एक है, सारे पहुंचे हुए, सारे लगे हुए हॉर्न बजाने। अब इस कौम को कौन समझाए कि भाई आप 4 आदमी मिलके हॉर्न बजा रहे हो, आप चारों का दिमाग भी काम कर रहा है, ही नहीं कर रहा। तो लिहाजा इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है इस पर तवज्जो देने को, अल्लाह करे कोई कानून ऐसा हो कि जो इन चीजों को रोकने वाला हो। शायद कानून तो बना हुआ होगा मुफ्ती साहब, लेकिन वही बात है कि अमल जो है वो उस पर नहीं है, ना इनको कोई देखने वाला, ना गिरफ्त करने वाला। अब सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि जो भी बड़े शहर हैं जहाँ पर भी गुंजान आबादियाँ होती हैं या जहाँ पर फ्लैट का सिस्टम है, वहाँ पर ये यकीनन ये एक ऐसा मामला है कि वही समझ सकता है कि जो इस तकलीफ से गुजरा हुआ। अच्छा, गाड़ी का ही मैं एक और आपको अर्ज करूं। जी जी, ये मैसेज और भी बड़े खूबसूरत है, बड़े अच्छे सवाल पूछे हुए हैं। वाह। अब आपने देखा है बहुत सारे लोगों ने वो लगाई होती है, वो एक क्या नाम उसका, वो हॉर्न ही होता है कि जैसे अगर कोई लॉक खोलने की कोशिश करे तो वो बजना शुरू हो जाता है ना। जी, अलार्म सिस्टम, अलार्म भी होता है, इमरजेंसी अलार्म। इमरजेंसी अलार्म का यानी रूल ये है कि जो जैसा लगा लेंगे ना वो वैसे बचेगा। अगर कोई टच करेगा और बजना है तो वो उस पर भी लग सकता है। ठीक है। कोई दरवाजा खोले और बजे, उस पर भी लग सकता है। स्टीयरिंग अगर कोई हिलाने की कोशिश करे और बजे, उस पर भी लग सकता है। ठीक है। मोस्टली जो लोग लगवाते हैं ना, वो लगवाते हैं टच करने के ऊपर। सही, बजा फरमाया। ठीक है कि टच अगर कोई करेगा ना तो ये बजना शुरू हो जाएगी। सही। रात को गलियों में बिल्लियां कुत्ते फिर रहे हैं। सही। ठीक है, अब कुत्ता जाते जाते टच होकर गुजर गया, गाड़ी ने चीखना शुरू कर दिया। उसको तो नहीं पता ना कि इंसान गुजरा है या कोई जानवर। अच्छा, बिल्ली तो सोती उसके नीचे, कार के नीचे। सही। उसने रात को जब करवट लेनी है, उसकी टांग लगनी है, उसने फिर बजना शुरू हो जाना। सही। तीसरे नंबर पे सफाई करने के लिए कोई बंदा रखा हुआ होता है जी कि भाई सुबह सुबह ना आपने तुमने 7 बजे सफाई करके जानी। वो सब की, वो गाड़ी की भी सफाई करता है, लोगों की नींद की भी सफाई करता है। सही। सफाया करता है वो। अब वो जैसे गाड़ी साफ करना शुरू करेगा, गाड़ी बजना शुरू हो जाएगी। जब तक उसकी सफाई खत्म नहीं होगी, गाड़ी का चीखना चिल्लाना या भौंकना बंद नहीं होगा। सही। ये मुसलसल चलती रहेगी। इसका मालिक आराम से सोया हुआ, उसने गाड़ी भी 5 घर छोड़ के खड़ी की हुई है, दूसरे के घर के सामने खड़ी की होती, वो खुद बिस्तर के अंदर जिंदा या गैर जिंदा वो पड़ा हुआ है। लेकिन जिन लोगों को उसकी गाड़ी तंग करती, क्योंकि उसकी आवाज बहुत ज्यादा, उसकी हॉर्न से भी ज्यादा आवाज, वो है इसीलिए, वो है इसलिए बहुत ज्यादा आवाज, हॉर्न से भी 10 गुना ज्यादा आवाज होती है। अच्छा, फिर वो इंतहाई बेसुरी किस्म की आवाज होती है, यानी वो कभी वो कुत्ते की तरह बोलेगी, कभी वो कुछ और आवाजें निकालेगी, वो चीखती रहेगी। सफाई करने वाला भी मजे से लगा हुआ उसको सफाई करने, मालिक जो है ना अपने घर पे लेटा हुआ, जिसके घर के सामने गाड़ी खड़ी हुई है ना, उसका जीना तंग किया होता। इतनी बड़ी जहालत यार, इतनी बड़ी बदतमीजी और बदतहजीबी, यकीन नहीं आता कि ये वाकई किसी इंसान की गाड़ी है और इसको इतना अकल शऊर नहीं है कि ये क्या कर रहा है। ये अब ये वाला तर्ज अमल ये भी गाड़ियों के हवाले से किया जाता है। और यानी बहुत सारी चीजें, ये गाड़ियों के ऊपर भी एक पूरा सिलसिला करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अर्ज ये है कि ये हॉर्न बजाना, ये गाड़ियों के अलार्मिंग सिस्टम इस तरह के लगाना कि महज टच करने से उसको ये मसला शुरू हो जाए, यानी थोड़ा सा वो हो कि मोस्टली जो टच हो गया या किसी ने वो बिल्ली कुत्ता छू गया, उसके ऊपर तो वो बोलना ना शुरू करे। हाँ, गाड़ी जब आबादी में आप नहीं है, ऐसी जगह पर आप पार्क कर रहे हैं कि जहां पर वाकई आपको इस चीज की हाजत है, कैटेगराइज हो सकता है। बात वही है कि जिस जगह पर आप रह रहे हैं उसके एतबार से आप गौर करें। तो ये चीजें जो है ना, ये गौर करने की हैं। इसके अलावा और बहुत सारी इसी तरह की चीजें हैं, ये इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सिलसिले के अंदर नेक्स्ट में करना पड़ेगा, करेंगे। मुझे पैगाम आ गया है कि सिलसिले का वक्त खत्म हो गया है। तो बहरहाल मौजू ही ऐसा है मुफ्ती साहब, और वाकई अब तो जैसे हम बयान कर रहे हैं ना, तो बात ऐसे होंगे कि जिनकी अब तवज्जो भी जा रही होगी कि हाँ यार वाकई ये मसला तो मेरे साथ भी है, ये मसला तो मेरे साथ भी है। बहरहाल इंशाअल्लाह सिलसिले का मकसद ही हमारा तरबियत हासिल करना है और लोगों की तवज्जो दिलाना है, और इस्लामिकली दीनी एतबार से कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें इस बारे में दीन हमें क्या कहता है। मुफ्ती साहब ने अहकामात भी बयान फरमाया, और एक चीज़ तो आपने अगर तवज्जो ना की हो तो ज़रूर कीजिएगा कि इसमें तकलीफ़ की बाज़ सूरतें हराम के दर्जे में भी पहुँचती हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने आप को जो है वो बहुत नेक समझते हैं, सारे मामलात का गौर व फिक्र करते हैं, लेकिन मुआशरत और आदाब मुआशरत में
ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتے کہ بعض اوقات وہ حرام کی شکل بھی اختیار کر جاتی ہیں۔ تو مسلمان، ایک کامل مسلمان، ایک با اخلاق اور با کردار مسلمان بننے کے لیے ہمیں جہاں پر عبادات کی طرف غور کرنا ہے وہیں پر ان چیزوں کی طرف بھی غور کرنا ہے، اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہی چیزیں سکھاتا ہے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً امیر اہل سنت کے کچھ واقعات بھی آپ کو سنائیں گے کہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا اپنا انداز کیسا ہے، اور لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے اس کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چند چیزوں کا آج ہم نے بیان سنا، ہر اسلامی بھائی نیت کرے جو بھی اس وقت مدنی چینل پر ہمارے ساتھ موجود ہے کہ کم از کم میں ابھی سے میں اپنے اوپر ان چیزوں کو نافذ کروں گا، مجھ سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رہ جانے والے سوالات، کچھ میسیجز، کچھ کالز جو ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے سلسلے میں شامل کریں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔